دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی امتہ اجمعین اما بعد۔ آج کے سبق کے آغاز سے پہلے ایک گزارش آپ کی سماعتوں کی نظر کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں اور اس ہدایت سے اپنی زندگیوں کو روشن اور منور کریں۔ قرآن نے جہاں سابقہ واقعات ہماری ہدایت کے لیے بیان کیے ہیں، ظاہر ہے وہاں ساری جزیات بیان نہیں کی گئی۔ واقعات میں سے صرف چند چیزیں جو زیادہ اہمیت کی حامل تھیں وہ بیان کی گئیں اور باقی چیزیں چھوڑ دی گئیں تاکہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں نکھار پیدا کر سکیں۔ اب ان واقعات کے بارے میں دو طرح کے طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ واقعات کو پڑھنے کے بعد تاریخ اور تفاسیر کی کتابیں اٹھائی جائیں اور کوشش کی جائے کہ جو جزیات قرآن نے بیان نہیں کی وہ میں تلاش کر سکوں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو باتیں قرآن نے بیان کی ہیں اسی پر اکتفا کیا جائے اور اس سے ہدایت اور نور لینے کی کوشش کی جائے۔ پہلے طریقے کا نقصان یہ ہے کہ انسان پھر تاریخ کے صحراؤں میں آبلا پائی کرتا ہی رہ جاتا ہے اور وہ ہدایت کے نور سے منور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے اور اسی سے سبق اور درس لے کر اپنی زندگیوں کو روشن اور منور بنانا چاہیے۔ کل کے سبق میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں پھینکنے کے بعد رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے، آ کر اپنے والد محترم سے کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یوسف کی قمیض بھی صرف ایک لفظ ارشاد فرمایا فصبر جمیل، اور پھر سارا معاملہ اللہ کی سپرد کر دیا کہ اب جو اللہ بہتر کرے گا وہی ہوگا۔ اب یہ ایک ہی رات تھی جو 3 مختلف جگہوں پر 3 مختلف طرح سے کٹ رہی ہے۔ پہلی جگہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جو فتح کے جشن منا رہے ہیں کہ یوسف سے جان چھوٹ گئی ہے۔ دوسری جگہ یعقوب علیہ السلام ہیں جو بعض روایات کے مطابق ساری رات روتے رہے اور بعض روایات کے مطابق ساری رات بے ہوش رہے۔ اور تیسری جگہ یوسف علیہ السلام ہیں جو کہ ایک اندھیرے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور دل میں سکون اور طمانینت ہے، لیکن انہیں کیا خبر کہ میرے رب تعالیٰ نے مجھ پر کیا احسانات اور انعامات فرمائے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح دو تین دن تک چلتا رہا۔ یعقوب علیہ السلام پریشان رہے، یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے۔ 2-3 دن کے بعد اس کنویں کے آس پاس ایک لشکر نے آ کر پڑاؤ کیا۔ اب قرآن ہمیں اس لشکر کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل دیتا ہے۔ اب قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالنے کا ہم نے کیا بندوبست کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا تو ظاہر ہے قافلوں کا
سلسلہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ پڑاؤ کرنے کے بعد سب سے پہلے پانی کی تلاش کیا کرتے تھے۔ تو پڑاؤ کے بعد انہوں نے وہ شخص جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ پانی تلاش کرنا ہے اور پھر اس کو قافلے تک پہنچانا ہے، انہوں نے اس شخص کو کہا کہ جاؤ تم پانی کی تلاش کرو۔ یہ قرآن نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، کہ انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قافلہ والوں نے پانی لانے کے لیے ایک باقاعدہ بندہ مقرر کر رکھا تھا، جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ قافلہ جہاں رکے گا تم وہاں آس پاس پانی تلاش کرو گے، پھر اس پانی کو نکالو گے اور پھر اس پانی کو قافلہ تک پہنچاؤ گے، اور یہ سارے کام تمہارے ذمہ ہوں گے۔ تو یہ جو سپریشن آف پاورز کا ایک سلسلہ ہے، یہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے، اگرچہ آج کل اس کا عمومی اطلاق اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے جو چند آرگنز ہیں ان پر ہوا کرتا ہے، لیکن سپریشن آف پاورز جو ہے یہ اسٹیٹ سے بہت نیچے آ کر بھی کام کرتی ہے۔ اور انصاف کی بات بھی یہی ہے کہ کام خوبصورت طریقے کے ساتھ تب ہی ہوا کرتے ہیں جب سپریشن آف پاورز ہو، کہ ایک کے کام میں دوسرا دخل اندازی نہ کرے، تاکہ وہ انسان اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اور اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کام کو اختتام تک پہنچا سکے۔ تو انہوں نے اس شخص کو بھیجا، وہ پانی تلاش کرتے کرتے اس کنویں پر آن پہنچا جہاں یوسف علیہ السلام تھے۔ فَأَدْلَى دَلْوَا، تو اس بندے نے اپنا جو ڈول تھا اور جو رسی تھی وہ کنویں میں لٹکائی۔ تو ظاہر ہے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ کوئی پانی لینے کے لیے آیا ہے، تو آپ نے وہ رسی پکڑ لی اور اس طرح یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لے آئے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر کنویں میں بھی گرا ہوا ہو، اگر اس کی زندگی میں اتنی تکالیف اور اتنی پریشانیاں آ جائیں کہ وہ اپنے آپ کو کسی کنویں میں گرا ہوا محسوس کرے، تو بھی اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے یہاں سے نکلنے کا راستہ بھی بنائیں گے۔ قال یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعہ، جب یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو وہ جو شخص تھا وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا تمہیں مبارک ہو، ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا نکل آیا ہے، ہم نے تو رسی اور ڈول لٹکایا تھا اس لیے کہ پانی نکلے، تو یہ تو ایک بہت خوبصورت نوجوان نکل آیا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا۔ یہ جو دو جملے ہیں، قال یا بشرا ھذا غلام وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، یہ دو جملے اس مصری دور کی بربریت اور اس مصری دور کے ظلم اور جبر کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے جب رسی اور ڈول باہر نکالا تو ساتھ یوسف علیہ السلام نکلے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے تن بدن پر قمیص مبارک نہیں ہے، اور آپ 2-3 دن کنویں کے اندر رہے ہیں، ظاہر حالت حشاش بشاش نہیں ہے۔ اب ان ظالموں نے اتنا تک نہ پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کو کیا ہوا، آپ کنویں میں کیسے گر گئے، صحت کا پوچھ لیتے کہ آپ کی صحت کیسی ہے، آپ خیریت سے تو ہیں، پوچھتے کہ آپ کا گھر بار کدھر ہے، اور کوشش کرتے کہ آپ کو آپ کے گھر تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو یوسف سے بات تک نہیں کی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ مبارک ہو، یہ تو ایک لڑکا مل گیا ہے، اور مال تجارت سمجھ کر انہوں نے اس کو چھپا لیا کہ اب ہم مصر کے بازار میں لے جا کر اس کو بیچ دیں گے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صرف یوسف کے بھائی ہی نہیں، وہ پورے کا پورا معاشرہ ظالم تھا، وہ سب کے سب ظالم تھے، اور ایک دو کا نہیں بلکہ سب ہی کا خون سفید ہو چکا تھا۔ واللہ علیم بما یعملون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر تم کسی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، دکھ میں ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے،
لیکن میں اس بات کا اظہار چاہتا ہوں کہ تم میں سے وہ کون ہے جو تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں صبر کرتا ہے، اور کون ہے جو شکوے اور شکایت کرتا ہے۔ جو یوسف کی طرح صبر کرے گا میں اسے شہنشاہ وقت بنا دوں گا، اور جو صبر نہیں کرے گا اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک معمولی سی قیمت کے عوض بیچ دیا۔ اس کے لیے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتاؤں کہ کنویں میں پھینکنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی ہر صبح آ کر دیکھتے کہ یوسف کنویں میں ہی ہیں، کہیں باہر تو نہیں نکلے۔ اب روز آ کر دیکھتے لیکن ان ظالموں کو ترس نہ آتا، کسی کو بھی ذرا لحاظ نہ ہوتا، کسی کے دل میں وہ جو بھائیوں والی شفقت ہے وہ نہ جاگتی، کسی کے دل میں احساس نہ جاگتا۔ روز آ کر دیکھتے اور دیکھ کر چلے جاتے۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اوپر سے تانے بھی کستے کہ اب تم خوش ہو، اس کنویں میں تمہیں مزہ آ رہا ہے، اس طرح کے جملے کہتے۔ تو ایک دن وہ آئے، جب تیسرا چوتھا دن تھا، انہوں نے آ کر دیکھا کہ یوسف تو کنویں میں نہیں ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، ان کو بڑی تشویش ہوئی کہ یوسف کہیں کنویں سے نکل کر گھر نہ چلے جائیں تو ہمارا تو سارا پول کھل جائے گا۔ وہ ادھر ادھر دوڑے تو انہیں ایک قافلہ نظر آیا۔ قافلہ کوچ کر چکا تھا۔ قافلے میں جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام قافلے والوں کے ساتھ ہیں، اور قافلے والے ان کو غلام بنا کر لیے جا رہے ہیں۔ اب بھی ان کو ترس نہ آیا، اب بھی ان کے اندر احساس کی ذرا سی رمق بھی نہ جاگی، اور جن کے پاس یوسف علیہ السلام تھے ان کو جا کر کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا بگوڑا غلام ہے جو رات کو بھاگ گیا ہے، تو اگر تم اس کو ساتھ لیے جا رہے ہو تو کم از کم ہم کو اس کی قیمت تو ادا کرتے جاؤ۔ اب یہ ظلم اور بربریت کی انتہا ہے کہ اب ہی اپنے اس برے فعل سے تائب ہوتے نہیں ہوئے، اور کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ گیا ہے، تو اگر تم ساتھ لے کے جا رہے ہو تو لے جاؤ، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ جان چھڑانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر تھوڑے بہت پیسے ہاتھ آ جائیں تو اس میں کیا برائی ہے۔ قافلے والے کہنے لگے کہ ہم تمہیں کیوں پیسے دیں، ہم نے تو اس کو کنویں سے نکالا ہے، خدا جانے یہ تمہارا غلام ہے بھی یا نہیں۔ اس بات پر ان کی تلخ کلامی ہو گئی، لیکن آخر کار فیصلہ اس بات پر ہوا کہ چلو چند کھوٹے سکے دے کر تم یوسف کو لے جاؤ۔ تو وہ انسان کہ جس کی قیمت پوری دنیا بھی نہیں بن سکتی، انہوں نے اس مقدس اور خوبصورت اور خوبصیرت انسان کو چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا۔ قرآن نے یہاں جو لفظ استعمال کیے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قرآن نے ان چند الفاظ میں ان کی 4 قباحتیں بیان کی ہیں۔ پہلی قباحت قرآن نے بیان فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ، فرمایا پہلی ان کی جو قباحت تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک آزاد انسان کو بیچ دیا، حالانکہ آزاد انسان کی بیع و شراء یہ حرام ہے۔ دوسری قباحت فرمایا بخسن، کہ وہ جو قیمت تھی وہ بھی کھوٹی تھی، وہ کھوٹے سکے تھے۔ تیسری قباحت فرمایا دراہما، فرمایا ایسا بھی نہیں کہ دیناروں کے عوض بیچا ہو، نہیں بلکہ درہموں کے عوض بیچ دیا، یعنی ان کی قیمت سونے میں نہیں لگائی، چاندی میں لگائی، اور چاندی اور سونے کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ چوتھی قباحت بیان فرمائی معدودہ، کہ چلو اگر سکے کھوٹے ہی تھے اور دینار نہ صحیح درہمی سے ہی تو کم از کم زیادہ تو ہوتے، لیکن معدودہ وہ بھی گنے چنے، کہ یوسف کو انہوں نے چند گنے چنے درہموں کے عوض بیچا، اور وہ درہم بھی کھوٹے تھے۔ تو اب یہ حسد اور یہ رقابت کس قدر انسان کو ذلیل کرتی ہے کہ انسان اپنے سگے بھائی کو پہلے کنویں میں پھینکتا ہے، اور پھر اسی بھائی کو بجائے اس بات کے کہ شکر ادا کرے کہ میرا بھائی کنویں سے زندہ سلامت نکل آیا ہے، اسی بھائی کو اپنے ہاتھوں سے وہ تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کہ وہ جو راہگیر تھے وہ یوسف کے بارے میں بے رغبت تھے۔ ظاہر ہے ان کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی رشتہ تو نہیں تھا، یوسف علیہ السلام تو ان کو اچانک کنویں سے ملے ہیں، تو یہ مفت کی چیز تھی، تو
ان کا تو خیال یہ تھا کہ مصر کے بازار میں جا کر ان کو بیچیں گے تو جو دام ہاتھ آئے وہ بھلے. ظاہر ہے مفت کی جو چیز ہوتی ہے اگر اس کا ایک پیسہ بھی ملے تو وہ فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان تو نہیں ہوتا. تو قرآن کہتا ہے کہ وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ کہ وہ تو بے رغبت تھے. خیال تو ان کو ہونا چاہیے تھا جن کا بھائی تھا. جب انہوں نے خیال نہیں کیا تو پھر ان پر کیا افسوس. تو یہاں تک یوسف علیہ السلام کے کنعان کا جو سفر ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اس میں محبت بھی تھی، اس میں شفقت بھی تھی، اس میں حسد بھی تھا، اس میں رقابت بھی تھی، رشک بھی تھا، ظلم بھی تھا، بربریت بھی تھی، اور غلامی شروع ہو گئی ہے. اور یہاں سے آگے یوسف علیہ السلام کے مصر کا جو سفر ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور ہماری 20 آیتیں بھی مکمل ہو گئی ہیں. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں پھر کیا رویہ برتا گیا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم تکلیف میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، کسی دکھ میں ہوں، تو ہم اس وقت کا تصور کریں جب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، اور پھر اس وقت کا تصور کریں جب ان کے اپنے ہی بھائی ان کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ گئے تھے. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں صبر کی دولت دیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. وما علینا الا البلاغ.